معزز ویورز آمین السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم سفری دنیا کے ناول کا مطالعہ کر رہے ہیں، تو آئیے چلتے ہیں اس ناول کے مطالعے کے پارٹ نمبر 12 کی جانب۔ آج ہم اندر، عمران نے کہا۔ دروازہ کھلا تو آگے پیچھے چلتے ہوئے دو آدمی اندر داخل ہوئے۔ آگے صوفی جبار صاحب تھے، اسی حلیے میں جس وہ پاکیزیہ میں نظر آئے تھے، لیکن ان کے پیچھے ایک مقامی آدمی تھا، ادھیڑ عمر آدمی جس کے چہرے پر داڑھی تھی۔ عمران ان کے اندر داخل ہوتے ہی اٹھ کھڑا ہوا، اور اس کے اٹھتے ہی سالیہ، جوزف اور جمانہ بھی اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ ارے ارے تشریف رکھیں، کیوں مجھے گناہگار کر رہے ہیں؟ تشریف رکھیں۔ عمران صاحب، میرے ساتھی کا نام بابا بارکھائی ہے، اور میں انہیں ہی آپ سے ملانے کے لیے حاضر ہوا ہوں، صوفی جبار نے کہا۔ تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ وہ غور سے بارکھائی کو دیکھ رہا تھا، جس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ یہ میرے ساتھی ہیں، مس سالیہ، جوزف اور جمانہ، تشریف رکھیں، اور پہلے بتائیں کہ کیا آپ نے ناشتہ کر لیا ہے یا آپ کے لیے ناشتہ منگوایا جائے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، شکریہ، ہم نے ناشتہ کر لیا ہے۔ بارکھائی صاحب نے ناشتہ کر لیا ہے؟ بڑا لذیذ ناشتہ تھا۔ تو پہلی بار تابات آیا ہوں، جبکہ بارکھائی صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں، صوفی جبار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ سب کرسیوں پر بیٹھ گئے۔ چائے تو بہرحال آپ پئیں گے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھا کر سروس روم کو آدمیوں کے لیے چائے بھیجنے کا آرڈر دے دیا۔ ہاں آپ فرمائیں، عمران نے صوفی جبار سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ کے ساتھی؟ صوفی جبار نے ہچکچاتے ہوئے کہا، یہ واقعی ہی میرے ساتھی ہیں، اس لیے آپ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں کھل کر کہیں۔ عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، بابا بارکھائی پہلے سفری دنیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان پر کرم کیا اور ان کی توبہ قبول کر لی، اور اب یہ سفلی دنیا چھوڑ کر روشنی کی طرف لوٹ آئے ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا تھا کہ میں تابات پہنچ کر بابا بارکھائی سے ملوں اور انہیں لے کر آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور آپ کی ان سے ملاقات کراؤں، چنانچہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ بابا بارکھائی آپ کے مشن میں آپ کے بے حد کام آ سکتے ہیں، صوفی جبار نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا، دروازے پر دستک کی آواز سنائی دی۔ یس کم ان، عمران نے کہا۔ دوسرے لمحے دروازہ کھلا اور ایک ویٹر ٹرالی دھکیلتا ہوا اندر داخل ہوا۔ اس نے ٹرالی میز کے قریب روکی، اور پھر ناشتے اور چائے کے خالی برتن اٹھا کر اس نے ٹرالی کے نچلے خانے میں رکھے، اور دو چائے کے سامان اس نے ٹرالی سے میز پر رکھا اور ٹرالی دھکیلتا ہوا واپس چلا گیا۔ سالیہ نے چائے بنانا شروع کر دی۔ پہلے آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کس نے حکم دیا اور بارکھائی صاحب کی کایا پلٹ کیسے ہوئی؟ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، عمران صاحب، اب آپ سے تو کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پہلے ہی سب کچھ معلوم ہے۔ ویسے میں تو اللہ تعالیٰ کا انتہائی حقیر اور عاجز بندہ ہوں، اور روحانیت کی اس وسیع سلسلے میں میرا بہت ادنیٰ درجہ ہے۔ آپ کی ملاقات سید چراغ شاہ صاحب سے ہو چکی ہے، جو بہت بڑے بزرگ ہیں۔ سید چراغ شاہ صاحب نے ہی مجھے حکم دیا تھا، اور انہیں کے حکم پر میں یہاں پہنچا ہوں۔ بارکھائی پہلے اس شیطان زپالہ کا خاص آدمی تھا۔ زپالہ نے آپ کی ساتھی لڑکی جولیہ کو اس کی تحویل میں دیا ہوا تھا، اور بارکھائی نے اسے کمرے میں بند کر کے اس کے گرد شیطانی حصار قائم کیا ہوا تھا۔ لیکن پھر آپ کی ملاقات آپ کی والدہ کی وجہ سے سید چراغ شاہ صاحب سے ہو گئی۔ سید صاحب کے اس سلسلے میں داخل ہوتے ہی سارے واقعات بدل گئے۔ وہ صاحب تصور آدمی ہیں جنہوں نے اپنی روحانی طاقت سے بارکھائی کا شیطانی حصار توڑ کر جولیہ کو واپس منگوا لیا تھا، تاکہ آپ اس سلسلے میں فکر مند نہ رہیں، اور انہوں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ جولیہ واپس آ جائے گی، چونکہ یہاں آپ کو ایسے آدمی کی ضرورت تھی جو اس شیطان زپالہ کے خلاف آپ کی رہنمائی کر سکے۔ ادھر شیطان زپالہ کو جب معلوم ہوا کہ بارکھائی سے وہ لڑکی واپس حاصل کر لی گئی ہے، تو اسے اپنا منصوبہ ختم ہوتا محسوس ہوا، اور اس نے بارکھائی کو سزا دے کر اپنے ایک شیطانی کنویں میں قید کر دیا۔ وہاں پہنچ کر بارکھائی کی آنکھیں کھل گئیں، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کی، اور یہ کچھ اس طرح گڑ گڑایا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ گئی، اور بارکھائی کی توبہ قبول ہو کر سید چراغ شاہ صاحب کو بھی ظاہر ہے اس کی اطلاع مل گئی، چنانچہ انہوں نے بارکھائی کو آپ کا معاون مقرر کر دیا، اور ساتھ ہی مجھے حکم دیا کہ میں چانگ پہنچ کر بارکھائی کو اس شیطانی کنویں میں سے نکالوں، اور اس وقت تک اس کے ساتھ رہوں جب تک آپ کا سگریٹ پہنچ جائے، اور آپ کی ملاقات ان سے کرا کر میں واپس آ جاؤں۔ چنانچہ میں انہیں ساتھ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں، صوفی جبار نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اور اس دوران وہ ساتھ ساتھ چائے بھی پیتا رہا تھا۔ کیا آپ کی واپسی ضروری ہے؟ آپ بھی تو یہاں رہ کر میری مدد کر سکتے ہیں، عمران نے کہا۔ مجھے آپ کی مدد کر کے اور اس شیطان زپالہ کے خاتمے کے مشن پر آپ کے ساتھ شرکت کر کے دلی خوشی ہوتی، لیکن ہمارے سلسلے میں کوئی کام محض جذبات کو دیکھ کر نہیں کیا جاتا، اس کے پیچھے ضرور کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اس لیے اگر شاہ صاحب نے مجھے واپسی کا حکم دیا ہے تو لامحالہ اس کے پیچھے بھی کوئی مصلحت ہوگی۔
جس میں آپ کا بھی اور میرا بھی فائدہ ہوگا۔ صوفی جبار نے جواب دیا تو عمران اس کے اعتقاد کی استقامت پر حیران رہ گیا۔ لیکن صوفی صاحب، جو آدمی بولنا ہی نہیں جانتا ہو وہ ہماری مدد کیسے کرے گا؟ عمران نے بارکھائی کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جو مسلسل خاموش اور نظر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے نہ ہی نظریں اٹھائی تھی اور نہ ہی منہ سے کوئی لفظ نکالا تھا۔ اوہ، ایسی بات نہیں عمران صاحب، بارکھائی صرف اس لیے خاموش ہے کہ میں اس کے ساتھ ہوں اور ہمارے سلسلے میں ایک دوسرے کا ادب ہی بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ صوفی جبار نے مسکراتے ہوئے کہا اور اس کے ساتھ ہی وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اب مجھے اجازت، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب و کامران کرے، فی امان اللہ، صوفی جبار نے کہا، اور عمران اٹھنے ہی لگا تھا کہ وہ تیزی سے مڑا اور اس طرح تیز سے قدم اٹھاتا دروازے کی طرف بڑھ گیا جیسے اگر وہ ایک لمحہ بھی مزید یہاں رکا تو نہ جانے اس پر کیا قیامت ٹوٹ پڑے۔ بابا بارکھائی صاحب، اب تمہارا کیا پروگرام ہے؟ عمران نے مسکراتے ہوئے بارکھائی سے مخاطب ہو کر کہا۔ صوفی صاحب چلے گئے ہیں، بہت نیک آدمی ہیں، بارکھائی نے پہلی بار زبان کھولتے ہوئے کہا۔ اس کا لہجہ بے حد دھیما تھا۔ اس میں کیا شک ہے، جب میں پہلی بار ان سے ملا تھا تو مجھے ایک عام سے دنیا دار اور کاروباری آدمی لگے تھے، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ وہ تو خاصے گہرے آدمی ہیں۔ البتہ آپ کے متعلق جو مجھے بتایا گیا تھا، آپ اس شیطان زبالہ کے خاص آدمی ہیں اور آپ سے بچ کر رہوں۔ لیکن پھر ایک بزرگ سے چراغ شاہ صاحب نے مجھے سب سے پہلے بتایا کہ آپ تبدیل ہو چکے ہیں، اور اب صوفی جبار صاحب نے بھی یہی بات کی ہے۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں کہا، جو کچھ پہلے آپ کو بتایا گیا تھا وہ واقعی ہی درست تھا۔ میں بظاہر مسلمان تھا لیکن در حقیقت میں شیطان کا پیروکار تھا۔ میں نے اپنی روح تک شیطان کے حوالے کر رکھی تھی۔ یہ دنیا، اس کی عارضی دلچسپیاں ہی مجھے سب کچھ دکھتی تھیں، اور شیطان کی پیروکاری میں دنیا خوب ٹوٹ کر ملتی ہے، جو ابھی خواہش کرو فوراً پوری ہو جاتی ہے، اور نہ کوئی پابندی اور نہ کوئی رکاوٹ۔ یہی بات تھی کہ میں شیطانی راستے پر اندھا دھند آگے بڑھتا چلا گیا۔ بلا مبالغہ میں نے سینکڑوں ہزاروں مسلمانوں کو گمراہ کر کے اس شیطانی چکر میں پھنسا دیا ہے۔ مسلمانوں کو آج تک سمجھ ہی نہیں آ سکی کہ نوری علم اور کالے علم میں کیا فرق ہے۔ وہ تو بس یہی چاہتے ہیں کہ ان کی خواہشات پوری ہو جائیں، امیدیں بن آئیں، اور یہ کام زیادہ آسانی سے کالے جادو سے ہو سکتا ہے۔ پھر آپ کی ساتھی لڑکی جولیا کو میرے حوالے کیا گیا تاکہ آپ جب آئیں تو آپ کو اس لڑکی جولیا کی مدد سے گمراہ کر دوں، لیکن پھر انتہائی حیرت انگیز انداز میں جولیا غائب ہوگی، اور صفامی زپالہ، جسے میں گرو مہاراج کہتا تھا، اس نے جولیا کے غائب ہونے پر مجھے 6 ماہ کے لیے ناسائی کنویں میں پھینکنے کی سزا دی۔ زپالہ کی ایک شیطانی قوت پجاری نے مجھے اس کنویں میں پھینک دیا، جہاں چھوٹے چھوٹے سیاہ بچھو جن کی تعداد لاکھوں میں تھی مسلسل مجھے کاٹتے رہے۔ یہ ایسا عذاب تھا کہ جس نے میری روح تک کو گھائل کر دیا، اور ابھی یہ میری سزا کا پہلا مرحلہ تھا۔ بس اللہ تعالیٰ نے رحمت تھی کہ مجھ جیسے گناہگار اس کی نظر کرم ہوگی، اور مجھے خیال گیا کہ ایسا ہی عذاب کافروں اور مشرکین کو جہنم میں دیے جانے سے متعلق کتاب مقدس میں وضاحت سے بتایا گیا ہے، اور یہ دنیا کا عذاب کس قدر ہولناک ہے تو پھر جہنم کا عذاب کیسا ہوگا۔ بس اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوگی، اور مجھ جیسے گناہگار کو اس نے اپنی رحمت سے سچے سے دل سے توبہ کرنے کی توفیق بخش دی، اور پھر میں توبہ قبول بھی ہو گئی۔ اس طرح میں تاریکی سے نکل کر روشنی میں آ گیا۔ پھر صوفی صاحب وہاں پہنچ گئے، اور انہوں نے رسی کی مدد سے مجھے اس کنویں سے باہر نکالا اور مجھے ساتھ لے کر ایک ویران سی مسجد میں آ گئے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ انہیں اس لیے پاکیزہ سے یہاں بھیجا گیا ہے کہ وہ مجھے آپ سے ملوا سکیں، اور مجھے حکم دیا کہ اب میں نے آپ سے مل کر اس شیطان زپالہ کے خاتمے کے لیے کام کرنا ہے، کیونکہ مشیت عزوی کی طرف سے یہ اشارہ ہو چکا تھا کہ اس شیطان زپالہ کو صفحہ ہستی ہے نابود کر دیا جائے، اور اب میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ صوفی صاحب، جب تک میرے ساتھ ہیں میں شیطان زپالہ کو یہ علم نہ ہو سکا تھا کہ میں کہاں ہوں، لیکن جیسے ہی صوفی صاحب واپس آ گئے ہیں، اس شیطان زپالہ کو اس ساری بات کی اطلاع مل چکی ہوگی، اور اب وہ اپنی شیطانی طاقتوں سے قیامت سن کر ہم پر ٹوٹ پڑنے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ بارکھائی نے کہا، تو آپ ابھی تک اس شیطان کا خوف دل میں موجود ہے؟ عمران نے کہا، نہیں جناب، میں تو آپ کے لیے کہہ رہا ہوں، مجھے اپنی تو اب پرواہ نہیں ہے۔ جس لمحے بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا میں اپنی جان آفرین کے حوالے کر دوں گا تاکہ حقدار رسید ہو سکے۔ البتہ آپ کے اس راستے کے مسافر نہیں ہیں۔ یہ ٹھیک ہے کہ آپ بے پناہ صلاحیتیں ہیں اور آپ کی ذہانت بھی مسلمہ ہے، لیکن اس شیطان کے مقابلے پر تو نوری علم کی طاقتیں کام مر سکتی ہیں۔ مجھے تو حیرت ہے کہ آخر پاکیزہ کے نوری بزرگوں نے کیا سوچ کر آپ کو شیطان کے مقابلے پر بھیجا ہے۔ بارکھائی نے کہا،
آپ تفصیل بتا سکتے ہیں کہ شیطان کے پاس کس قسم کی طاقتیں ہیں؟ عمران نے کہا تفصیل بتائی ہی نہیں جا سکتی، اس کے پاس تو لاکھوں طاقتیں ہیں، البتہ میں تو چند طاقتوں سے واقف ہوں، وہ سفری دنیا کا واقعی بادشاہ ہے، بارکھائی نے کہا۔ تو آپ کا کیا خیال ہے کہ ہم واپس چلے جائیں؟ عمران نے کہا جی نہیں، میں ہرگز یہ بات نہیں کہہ سکتا، جب آپ کو اس کار کے لیے منتخب کر لیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ میں یہ کام کرنے کی اہلیت موجود ہے۔ میں تو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ اس کام کو آسان نہ سمجھیں، باقی میرے لائق جو خدمت ہو آپ بتائیں، میں اسے پوری کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بارکھائی نے کہا کیا آپ ہمیں اس زپالہ کی رہائش گاہ تک پہنچا سکتے ہیں؟ عمران نے کہا کہاں، چانگ میں یا سیاہ وادی میں؟ بارکھائی نے کہا جہاں وہ مل جائے۔ عمران نے کہا اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کہاں ہوگا۔ بارکھائی نے جواب دیا کیا کسی طریقے سے یہ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں ہے تاکہ ہم وہیں براہ راست پہنچ جائیں؟ عمران نے کہا معلوم تو ہو سکتا ہے کہ آپ ایسا کریں جہاں سے چانگ چلیں، وہاں میرا اپنا گھر موجود ہے، وہاں سے فوراً معلوم ہو جائے گا کہ وہ کہاں ہے۔ بارکھائی نے کہا کیا کسی علم سے معلوم کریں گے یا کسی سے پوچھیں گے؟ عمران نے کہا اس نے اپنے گرد شیطانی طاقتوں کے کئی ہزار باندھ رکھے تھے، میرے پاس تو سر سے کوئی دوری علم ہی نہیں ہے، میرے پاس تو جو کچھ تھا وہ سب شیطان کا دیا ہوا تھا جس سے اب میں توبہ کر چکا ہوں، میں تو اب ایک عام آدمی ہوں۔ وہ چانگ میں سردار شاندہ ہیں جو حکومت شوگر ان کا نمائندہ بھی ہے، وہ چانگ اور سارے علاقے کا سردار بھی ہے، سارے چانگ میں اس کا اپنا قبیلہ رہتا ہے اور وہ زپالہ کا خاص آدمی ہے، اس سے آسانی سے معلوم ہو سکے گا کہ بارکھائی نے جواب دیا ٹھیک ہے، آپ کی بات درست ہے، ہمیں واقعی ہی پہلے چانگ پہنچنا چاہیے، اس کے بعد آگے کی بات سوچیں گے۔ عمران نے کہا تو بارکھائی نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ سوامی زپالہ کا چہرہ غصے کی شدت سے بگڑا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں غصے کی شدت سے چنگاریاں سی نکل رہی تھیں، وہ چانگ میں اپنی رہائش گاہ کے ایک کمرے میں مسلسل ٹہل رہا تھا۔ اس بارکھائی کی یہ جرأت کہ وہ میرے دشمنوں سے مل جائے، میں اس کا انجام عبرتناک بنا دوں گا، میں اس پر قیامتیں توڑ دوں گا۔ سوامی زپالہ نے بڑبڑاتے ہوئے کہا اسی لمحے دروازے کھلنے کی آواز سنائی دی تو سوامی زپالہ تیزی سے مڑا، دروازے سے ایک ادھیڑ عمر اندر آدمی داخل ہو رہا تھا، اس کا سر گنجا تھا، جسم پر اس نے جوگیوں جیسا لباس پہنا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک سانپ کی شکل کی لاٹھی پکڑی ہوئی تھی، اس کی نہ صرف داڑھی مونچھیں غائب تھی بلکہ منہ اور پلکوں کے بال تک نہ تھے، پیروں سے وہ ننگا تھا۔ آؤ نند لال، میں تمہارا انتظار کر رہا تھا، زپالہ نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ مہاراج کا غلام حاضر ہے، نند لال نے آگے بڑھ کر رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ بیٹھو نند لال بیٹھو، آج میں بہت پریشان ہوں، بڑے طویل عرصے کے بعد آج میں پریشان ہوا ہوں اور تم ہی اس پریشانی میں میری مدد کر سکتے ہو، بیٹھو، زپالہ نے کہا اور خود بھی ایک بڑی سی کرسی پر بیٹھ گیا۔ نند لال سامنے پڑی ہوئی دوسری کرسی پر بیٹھ گیا، لیکن اس کا انداز بے حد مؤدبانہ تھا۔ بارکھائی نے ہم سے بغاوت کر دی ہے، وہ ہمارے دشمنوں سے مل گیا ہے، زپالہ نے کہا تو نند لال بے اختیار چونک پڑا، اس کے چہرے پر حیرت کے تاثرات ابھر آئے تھے۔ بارکھائی نے مہاراج وہ تو آپ کا انتہائی بااعتماد چیلا تھا، مہاراج سے کیا ہوا؟ نند لال نے حیران ہوتے ہوئے کہا انسان کا دماغ خراب ہونے میں دیر نہیں لگتی، اس نے میرا نقصان کیا تو میں نے اسے 6 ماہ کے لیے ناسائی کنویں میں پھینکوا دیا، لیکن وہ وہاں سے غائب ہو گیا، اس نے کسی روشنی والے آدمی کی مدد حاصل کر لی، زپالہ نے جواب دیا۔ پھر مہاراج میرے لیے کیا حکم ہے؟ نند لال نے جواب دیا سنو نند لال، مسئلہ صرف بارکھائی کا نہیں ہے، مسئلہ اس بار پاکیزیہ کی روشنی کی طاقتوں کا ہے۔ ہوا یہ کہ اس بار ہم نے فیصلہ کیا کہ کافرستان پر اپنے آدمی کو حاکم بنا دے تاکہ کافرستان پر ہماری طاقت بڑھ جائے، چنانچہ ہمارا آدمی حاکم بن گیا۔ تو اب یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ ہمارے دھرم کا سب سے بڑا دشمن پاکیزیہ ہے، اس لیے ہم نے حکم دیا کہ وہ پاکیزیہ کو تباہ و برباد کر دے۔ حاکم نے اس کا جائزہ لیا تو اسے پاکیزیہ کی ایک دفاعی فائل کی ضرورت محسوس ہوئی، ہم ان طاقتوں کی مدد سے یہ فائل حاصل کر سکتے تھے اور ہم نے کوشش بھی کی لیکن ہمیں ناکامی ہوئی کیونکہ پاکیزیہ میں روشنی کی طاقتوں کا سخت زور ہے۔ حاکم نے ہمیں بتایا کہ پاکیزیہ کا ایک آدمی ہے علی عمران، وہ چاہے تو یہ فائل حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے بتایا کہ جب تک یہ علی عمران ختم نہیں ہوگا فائل اگر ہم نے حاصل کر لی تو پھر واپس لے جائے گا، اس کا خاتمہ پہلے ضروری ہے، چنانچہ ہم نے اپنی طاقتوں کو اس عمران کے خلاف کام کرنے کے لیے بھجوا دیا، اس عمران پر قبضہ کر لیا گیا، اس نے فائل بھی حاصل کر کے ہمارے ایک آدمی تک پہنچا دی، لیکن پھر اس سے پہلے کہ عمران ختم ہوتا روشنی کی طاقتیں حرکت میں آ گئیں اور عمران کو بھی ہمارے حصار سے نکال لیا گیا اور فائل بھی ہمارے آدمی سے واپس لے لی گئی، اس طرح ہم مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ اس پر ہمیں بے حد غصہ آیا لیکن ہم مجبور تھے، ہم نے اس بارکھائی سے مشورہ کیا تو بارکھائی نے ہمیں مشورہ دیا کہ ہم اس عمران کے کسی ایسے قریبی تعلق رکھنے
والے آدمی کو پکڑ کر سیاہ وادی میں لے آئیں جس کے پیچھے وہ عمران یہاں پہنچ جائے، پھر اس پر غلبہ پا کر اسی سے یہی کام کرایا بھی جا سکتا ہے اور اسے جس وقت ہم چاہیں ہلاک بھی کر سکتے ہیں۔ یہ مشورہ ہمیں پسند آیا، چنانچہ ہم نے اس عمران کی ایک ساتھی لڑکی جولیا کو اپنی طاقتوں کی مدد سے اغوا کر سیاہ وادی میں منگوا لیا۔ مجھے بتایا گیا کہ عمران اس لڑکی سے بے پناہ محبت کرتا ہے، اس لیے وہ لا محالہ اس لڑکی کے پیچھے سیاہ وادی میں آئے گا۔ لیکن پھر ہمیں اطلاع ملی کہ روشنی کی طاقتوں نے عمران کو بتایا ہے کہ وہ جب سیاہ وادی میں جائے گا تو مارا جائے گا۔ اس پر ہم نے اپنا منصوبہ بدل دیا اور اس لڑکی جولیا کو بارکھائی کے حوالے کر دیا گیا تاکہ عمران مطمئن ہو کر یہاں آئے، لیکن روشنی کی طاقتوں نے اس لڑکی جولیا کو بارکھائی سے واپس حاصل کر لیا، جس پر مجھے غصہ آیا اور میں نے بارکھائی کو ناسائی کنویں میں قید کر دیا۔ اور اس کے بعد کی بات تو میں تمہیں بتا چکا ہوں۔ اب موجودہ صورتحال یہ ہے کہ وہ لڑکی بھی واپس جا چکی ہے، بارکھائی بھی ہمارے ہاتھ سے نکل چکا ہے۔ زپالہ نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ اس نے ساری بات کو توڑ موڑ کر بیان کیا تھا۔ موجودہ صورتحال کیا مہاراج؟ نند لال نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا۔ موجودہ پوزیشن معلوم کرنا پڑے گی۔ میں نے تو غصے سے معلوم ہی نہیں کی، زپالہ نے کہا اور اس کے ساتھ اس نے منہ میں کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو اس کی پونکھ دھوئیں سی بن گئی اور چند لمحوں بعد جب دھواں ختم ہوا تو کمرے میں ایک انتہائی مکروہ صورت عورت موجود تھی۔ اس عورت کے جسم پر کسی قسم کا کوئی لباس نہ تھا، لیکن اس کے سر کے بال اس قدر لمبے اور گھنے تھے کہ اس کے پورے جسم کے گرد بال ہی بال تھے۔ صرف اس کا مکروہ اور بد شکل سا چہرہ نظر آ رہا تھا، لیکن اس کی آنکھیں انڈے کی طرح سفید تھیں، ان میں سیاہ نقطہ موجود نہ تھا۔ گوندنی حاضر ہے آقا، اس عورت نے مکروہ اور چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ گوندنی، بارکھائی اور پاکیزہ کے علی عمران دونوں کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ زپالہ نے کہا۔ گوندنی کی بھیٹ دو آقا تاکہ گوندنی سب کچھ معلوم کر سکے۔ گوندنی نے اسی طرح چیختی ہوئی آواز میں کہا۔ جاؤ، ایک آدمی میرے محل سے لے لو، میری طرف سے اجازت ہے۔ زپالہ نے کہا تو گوندنی نے بڑی مکروہ انداز میں کالی سی ماری جیسے زپالہ کی اجازت سے اسے بے پناہ خوشی ہوئی ہو۔ تم واقعی ہی زپالہ ہو آقا، ایک ہڈی کی جگہ پورا ایک آدمی دے دیتے ہو۔ میں ابھی آئی آقا، گوندنی نے کہا اور اس کے ساتھی بھی اس کے جسم کے گرد دھواں سا پھیلتا چلا گیا اور پھر چند لمحوں بعد دھواں ختم ہوا تو وہاں گوندنی موجود نہ تھی۔ آقا، یہ عمران آخر کس قسم کا آدمی ہے کہ روشنی کی طاقتیں اس کی حمایت میں کام شروع کر دیتی ہیں؟ کیا اس کا تعلق بھی اس سلسلے سے ہے؟ نند لال نے کہا۔ نہیں، اس کا اس سلسلے سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ایک عام سا آدمی ہے، البتہ اس کا کردار بے حد مضبوط ہے اور روشنی کی عبادتوں کی وجہ سے اس کی روح بھی تر و تازہ و طاقتور ہے۔ پھر وہ پاکیزگی کے حصار میں رہتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کی ماں بہت نیک عورت ہے اور وہ اس کے لیے دن رات دعائیں مانگتی رہتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ماں بیٹا دونوں بے حد رحم دل ہیں، بس یہی ایسی خصوصیات ہیں جن کی وجہ سے اس پر ہم آسانی سے غلبہ نہیں پا سکتے۔ زپالہ نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ روشنی کے سلسلے میں باقاعدہ منسلک نہیں ہے، لیکن اس کے اندر اس سلسلے کی خصوصیات موجود ہیں، نند لال نے کہا اور زپالہ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ اسی لمحے دھواں ایک بار پھر کمرے میں نظر آنے لگا اور وہ دونوں چونک کر اس دھوئیں کو دیکھنے لگے۔ چند لمحوں بعد دھواں ختم ہوا تو گوندنی نظر آنے لگی، لیکن اس کی باچھوں سے خون بہہ رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک نوجوان آدمی کی کھوپڑی پکڑی ہوئی تھی جس کی گردن سے مسلسل خون بہہ رہا تھا اور وہ بار بار اس کھوپڑی کو اٹھا کر اس کی گردن سے بہتا ہوا خون چاٹ لیتی۔ بھیٹ پسند آئی تمہیں؟ زپالہ نے کہا۔ ہاں آقا، بڑے عرصے کے بعد اس قدر اچھی بھیٹ ملی ہے، تمہاری دیا ہے آقا، اس مکروہ عورت نے ایک بار پھر ککاری مارتے ہوئے جواب دیا۔ اچھا بتاؤ کہ کیا معلوم کر کے آئی ہو؟ زپالہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آقا، بارکھائی لاسکر سے چانگ آ رہا ہے، اس کے ساتھ ایک پاکیزیائی آدمی ہے جس کا نام عمران ہے، ایک پاکیزیائی عورت ہے جس کا نام سالیہ ہے اور دو حبشی ہیں جن میں سے ایک کا نام جوزف اور دوسرے کا نام جوانا ہے۔ یہ لوگ پاکیزہ سے لاسکر پہنچے اور وہاں ایک ہوٹل میں رہے۔ بارکھائی ایک پاکیزیائی کے ساتھ وہاں پہنچا اور وہ پاکیزیائی جس کا تعلق روشنی سے تھا واپس چلا گیا اور اب بارکھائی ان کو ہاتھ لیے اپنے گھر آ رہا ہے اور اس بارکھائی کے گرد روشنی کا حالہ موجود ہے۔ اور آقا، بارکھائی اور عمران کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں، یہ عمران آپ سے ٹکرانے آیا ہے اور وہ آپ کا خاتمہ کرنا چاہتا ہے آقا۔ اس کے گرد سنہری روشنی کا بالا حالہ موجود ہے، اس حبشی جوزف نے گرد میں نیلی روشنی کا حالہ ہے، جبکہ وہ عورت سالیہ اور دوسرا حبشی جوانا وہ خالی ہیں۔ گوندنی نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ جوزف کے گرد نیلی روشنی کا حالہ؟ کیا مطلب؟ کیا اس کا تعلق افریقہ سے ہے؟ کیونکہ نیلی روشنی تو افریقی جادو سے ہی پیدا ہوتی ہے۔ زپالہ نے حیران ہو کر کہا۔
وہ جادوگر نہیں ہے آقا، لیکن افریقی جادوگروں کا پسندیدہ آدمی ہے، اس لیے اس کے گرد نیلی روشنی کا حالہ ہے آقا۔ گوندری نے جواب دیا۔ اس وقت وہ سب کہاں ہیں؟ زپارہ نے پوچھا۔ وہ چانگ پہنچنے والے ہیں آقا۔ برکھائی چانگ میں اپنے گھر پہنچ کر سردار شندہ سے رابطہ کرے گا اور پھر سردار شندہ وہ آپ کے متعلق پوچھے گا کہ آپ کہاں ہیں۔ گوندری نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب تم جا سکتی ہو، زپارہ نے کہا۔ گوندری نے سر جھکا کر سلام کیا اور ایک بار پھر دھوئیں میں تبدیل ہوئی اور اس کے بعد دھوئیں سمیت غائب ہو گئی۔ ہاں آپ بتاؤ نند لال کہ کیا ہونا چاہیے؟ زپارہ نے نند لال سے مخاطب ہو کر کہا۔ آپ حکم کریں آقا۔ نند لال کے لیے یہ معمولی باتیں ہیں، آپ کی طاقتیں تو روشنی والوں پر غلبہ نہیں پا سکتی، لیکن نند لال کی نندنی کے لیے ایسی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ نند لال نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا نندنی پاکیزگی کے اثار کو توڑ سکتی ہے؟ زپارہ نے قدرے غصے بھرے لہجے میں کہا۔ نہیں میرے آقا، نندنی تو کیا کوئی بھی پاکیزگی کے اثار کو نہیں توڑ سکتا، لیکن نندنی میں طاقت ہے کہ وہ اس آدمی کو مجبور کر سکتی ہے کہ وہ پاکیزگی کا اثار خود ہی توڑ ڈالے۔ ویسے بھی ان لوگوں میں ایک عورت موجود ہے جو خالی ہے، اس عورت پر تو نندنی بڑی آسانی سے قبضہ کر سکتی ہے اور پھر اس عورت کے ذریعے وہ جو چاہے کرا سکتی ہے۔ نند لال نے کہا۔ کتنی بھیٹ لوگے؟ بولو، زپارہ نے کہا۔ جتنی ان کی تعداد ہے آقا، نند لال نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لے لو، میری طرف سے اجازت ہے، لیکن میری بات اچھی طرح سن لو۔ بھیٹ لینے کے بعد اگر تم ناکام رہے تو پھر تم اپنی نندنی اور باقی تمام طاقتوں سمیت جل کر راکھ ہو جاؤ گے۔ زپارہ نے کہا۔ مجھے معلوم ہے آقا، یہ تو ہمارا قانون ہے آقا، نند لال نے جواب دیا۔ تو پھر میں مطمئن ہو کر سیاہ وادی میں چلا جاؤں؟ زپارہ نے کہا۔ بالکل میرے آقا، میں وہیں خود پیش ہو کر کورنش بجا لاؤں گا، نند لال نے جواب دیا۔ اگر تم اس میں کامیاب رہے نند لال تو اس بھیٹ کے علاوہ میں تمہیں راجواڑی بھی بخش دوں گا، زپارہ نے کہا۔ او آپ واقعی ہی دیالو ہیں آقا، راجواڑی تو میری زندگی بھر کا خواب ہے میرے آقا۔ نند لال نے اٹھ کر زپارہ کے سامنے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ وہ تمہیں ملے گی، لیکن کامیاب ہونے کے بعد۔ آپ جاؤ، زپارہ نے کہا تو نند لال نے سلام کیا اور تیزی سے دروازے کی طرف مڑ گیا۔ جب دروازہ کھول کر باہر نکل گیا تو زپارہ نے زور سے تالی بجائی اور اندرونی طرف کا ایک دروازہ کھلا اور ایک لنگڑی عورت اندر داخل ہوئی۔ اس کی ایک ٹانگ تھی اور وہ بغیر کسی سہارے کے اس ٹانگ پر اچھل اچھل کر آگے بڑھ رہی تھی۔ رام پیاری ہے، حاضر ہے آقا، اس لنگڑی عورت نے رکوع کے بل جھکتے ہوئے کہا۔ رام پیاری، نند لال کو ہم نے ایک کام دیا ہے، تم نے دیکھنا ہے کہ وہ اس کام کو کس طرح سے انجام دیتا ہے، پھر تم نے علیحدگی میں مجھے تفصیل بتانی ہے، زپارہ نے کہا۔ جو حکم آقا، لنگڑی عورت نے کہا اور ایک بار پھر پھدک کر واپس اس دروازے کی طرف بڑھنے لگی۔ سالیہ پہاڑی چٹان پر بیٹھی پہاڑیوں کا نظارہ کر ہی رہی تھی کہ عمران جوزف اور جمانہ اور برکھائی کے ساتھ سردار شندہ سے ملنے چلا گیا تھا، اور سالیہ چونکہ کمرے میں بیٹھی ہوئی بور ہو رہی تھی، اس لیے وہ اس مکان سے نکل کر اس کے عقبی طرف آ گئی جہاں دور دور تک پھیلی ہوئی پہاڑیوں کا منظر بے حد خوبصورت تھا، اس لیے وہ وہاں بیٹھ کر اس نظارے کو دیکھنے لگی۔ ابھی اسے وہاں بیٹھے ہوئے تھوڑی دیر ہوئی تھی کہ اچانک سالیہ کو گھنگرو کی آواز سنائی دی۔ اس نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں گہرائی سے یہ آواز سنائی دے رہی تھی، اور پھر تھوڑی دیر بعد اس نے ایک انتہائی خوبصورت مقامی لڑکی کو اپنے اوپر آتے دیکھا۔ اس لڑکی نے سرخ رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، وہ انتہائی خوبصورت اور نوجوان تھی، اس کے دونوں پیروں میں گھنگرو بندھے ہوئے تھے، اور اوپر آئی تو سالیہ کو بیٹھی دیکھ کر بے اختیار چونک پڑی۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، سالیہ کو وہ بے حد اچھی لگی۔ آپ پاکیشی آئی ہیں شاید، لڑکی نے سالیہ کے قریب آتے ہوئے کہا۔ ہاں میرا نام سالیہ ہے اور میں پاکیشہ سے آئی ہوں اور یہاں بارکھائی کی مہمان ہوں، تم کون ہو؟ سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے وہ دل ہی دل میں حیران بھی ہو رہی تھی کہ اس مقام لڑکی کو پاکیشیائی زبان نہ صرف آتی تھی بلکہ وہ یہ زبان انتہائی روانی سے بول رہی تھی۔ میرا نام نندنی ہے، میں یہاں قریب ہی رہتی ہوں، لڑکی نے جواب دیا اور سالیہ کے قریب بیٹھ گئی۔ تم پاکیشیائی زبان اتنی روانی سے کیسے بول لیتی ہو؟ سالیہ نے حیران ہو کر کہا۔ میں تو پیدا ہی پاکیشیائی میں ہوئی تھی، میرے ماتا پتا وہیں رہتے ہیں، ہمیں یہاں واپس آئے 5-6 سال ہوئے ہیں، نندنی نے مسکرا کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اچھا، تو پھر تو تم سے ملاقات میرے لیے اچھی رہی، کم از کم تم مجھے یہاں کے حالات تو بتا سکتی ہو، یہاں کی سیر بھی کرا سکتی ہو، سالیہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہاں کیوں نہیں، لیکن اس کے لیے مجھے اپنے ماتا پتا سے اجازت لینی پڑے گی، کیونکہ 1 ہفتے بعد میرا بیاہ ہونے والا ہے اور ہمارے ہاں رواج ہے کہ بیاہ سے پہلے ہم اپنے گھر سے زیادہ دور نہیں جا سکتی، اور اگر جائیں تو ماتا پتا سے اجازت لینی ہوتی ہے۔ یہاں قریب ہی میرا گھر ہے، آئیں میرے ساتھ، میرے ماتا پتا سے بھی مل لیں، وہ بھی آپ کو دیکھ کر بے حد خوش ہوں گے، نندنی نے اس طرح پیار بھرے لہجے میں کہا کہ سالیہ انکار نہ کر سکی، ویسے بھی وہ فارغ تھی اس لیے اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر نندنی سے ساتھ لیے نیچے گہرائی میں اترتی چلی گئی جہاں سے وہ نمودار ہوئی تھی۔
یہ ایک تنگ سا راستہ تھا۔ کافی گہرائی میں پہنچ کر وہ مڑی اور پھر ایک پہاڑی سرنگ سے گزر کر وہ ایک اور کھلی وادی میں پہنچ گئی۔ وہاں ایک کنارے پر لکڑی کا ایک کافی بڑا سا مکان بنا ہوا تھا جس کی چمنی سے دھواں نکل رہا تھا۔ وہ سامنے ہمارا مکان ہے، نندنی نے اس مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ تمہارے پتا کیا کرتے ہیں؟ سالہ نے پوچھا۔ پہلے تو پاکیزیہ میں لوہے کا سامان بیچتے تھے، لیکن اب کچھ نہیں کرتے کیونکہ وہ بے حد بیمار ہو گئے ہیں، اس لیے انہیں واپس آنا پڑا۔ یہاں آ کر وہ صحتیاب ہو گئے ہیں۔ یہاں میرا بڑا بھائی ہے، اسے یہاں ملازمت مل گئی ہے۔ البتہ میرے بیاہ کے بعد ان کا خیال ہے کہ وہ واپس پاکیزیہ چلے جائیں۔ نندنی نے جواب دیا اور سالہ نے اثبات میں سر ہلا دیا، اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ دونوں مکان کے سامنے پہنچ گئے۔ مکان کا دروازہ بند تھا۔ نندنی نے دروازے پر دستک دی تو چند لمحوں بعد دروازہ کھل گیا۔ دروازے پر ایک لمبے قد اور بھاری جسم کا نوجوان کھڑا تھا۔ یہ میرا بھائی ہے گوپال، اور گوپال کی سالیہ ہے، پاکیزیہ سے آئی ہے، بابا برکھائی کی مہمان ہے۔ ان کے مکان کے پیچھے بیٹھی ہوئی تھی کہ میں انہیں ساتھ لے آئی ہوں۔ یہ میری سکھی بن چکی ہے، نندنی نے بڑے معصوم سے لہجے میں کہا تو گوپال نے دونوں ہاتھ جوڑ کر سالیہ کو سلام کیا اور ساتھ ہی وہ ہنس پڑا۔ تمہیں سکھیاں بنانے کا بڑا شوق ہے، گوپال نے کہا، اور نندنی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ آئیے اندر آ جائیں، ہمارے ماتا پتا بھی آپ سے مل کر بے حد خوش ہوں گے، گوپال نے نندنی کے ساتھ بات کرتے ہوئے مڑ کر سالیہ سے کہا اور خود ایک طرف ہٹ گیا۔ سالیہ نندنی کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ سامنے ایک چھوٹا سا سین تھا جس میں ایک عورت اور مرد لکڑی کی چوکیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ مرد اور عورت دونوں مقامی تھے۔ وہ دونوں سالیہ کو دیکھ کر اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ پھر نندنی نے جس طرح اپنے بھائی گوپال سے سالیہ کا تعارف کرایا تھا، اسی طرح اس نے اپنے ماتا پتا سے سالیہ کا تعارف کرایا۔ بیٹھو پتری، تم پاکیزیہ سے آئی ہو؟ ہماری تو ساری زندگی ہی پاکیزیہ میں گزری ہے، ہمیں بہت خوشی ہوئی ہے اور تم سے مل کر، نندنی کی ماتا پتا اور پتا نے بڑے شفقت بھرے لہجے میں کہا، اور سالیہ نے ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر وہ بھی ان کے ساتھ ہی چوکی پر بیٹھ کی اور بڑی دلچسپ نظروں سے اس پہاڑی کیبن نما گھر کو دیکھ رہی تھی۔ جاؤ نندنی، اپنی سکھی کے لیے پینے کے لیے کچھ لے آؤ۔ نندنی کی ماں نے نندنی سے کہا، نہیں مجھے کچھ نہیں پینا، آپ تکلف نہ کریں۔ سالیہ نے جواب دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پہلی بار تم گھر آؤ اور خالی منہ چلے جاؤ؟ جو نندنی لے آؤ کچھ کھانے پینے کو، نندنی کی ماتا نے کہا، اور نندنی سر ہلاتے ہوئے ایک کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ نندنی کے پتا نے سالیہ سے پاکیزیہ کے بارے میں بات چیت شروع کر دی اور سالیہ اس کی باتیں سن کر سمجھ گئی کہ وہ واقعی ہی پاکیزیائی میں طویل عرصہ رہا ہے۔ اسی لمحے نندنی واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں گلاس تھا جس پر ایک کپڑا رکھا ہوا تھا۔ کپڑے کے کنارے پر موتی لٹک رہے تھے۔ یہ کیا ہے نندنی؟ دیکھنا میں مسلمان ہوں، اس لیے مجھے کوئی ایسی چیز نہ دینا جو میرے دین میں منع ہو۔ سالیہ نے آخر کار وہ بات کہہ ڈالی جو کہنا نہ چاہتی تھی، تو نندنی بے اختیار کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ صرف پانی ہے، سادہ پانی ہے، مجھے معلوم تھا کہ تم لوگ ان معاملات میں بے حد خیال رکھتے ہو۔ نندنی نے کپڑا ہٹا کر گلاس سالیہ کے سامنے کرتے ہوئے کہا۔ گلاس میں واقعی ہی پانی سے بھرا ہوا تھا۔ ارے دودھ لے آتی، نندنی کے پتا نے کہا۔ نہیں پتا جی، میں اپنی سکھی کو پریشان نہیں کرنا چاہتی، نندنی نے مسکراتے ہوئے کہا تو سالیہ ہنس پڑی۔ اس نے نندنی کے ہاتھ سے گلاس لیا اور پھر اس کا ایک گھونٹ لیا۔ واقعی ہی عام سادہ پانی تھا، اس لیے وہ اطمینان سے پورا گلاس پی گئی اور پھر خالی گلاس اس نے نندنی کو واپس دے دیا۔ آپ اجازت دو آؤ چلیں، سالیہ نے نندنی سے کہا تو نندنی نے اپنی ماتا پتا سے سالیہ کو چانگ کی سیر کرنے کی اجازت طلب کی، جو دونوں نے خوشی سے دے دی۔ آؤ سکھی، میرے کمرے میں آ جاؤ، میں تمہیں اپنے ہاتھ کی کڑی ہوئی چیزیں دکھاؤں، نندنی نے کہا، اور پھر سالیہ کو ساتھ لے کر وہ ایک کمرے میں پہنچ گئی۔ سالیہ کو اس نے ایک کرسی پر بٹھایا اور پھر ایک الماری کھولی، اس میں سے ایک بڑا سا گدے کا ڈبہ اٹھایا اور اسے سالیہ کے سامنے رکھ کر کھول دیا۔ اس ڈبے میں بڑے ہوئے رومال بھرے ہوئے تھے۔ دیکھو، نندنی نے کہا۔ سالیہ نے ایک رومال اٹھا لیا۔ اس رومال میں سرخ دھاگے سے کسی عورت کا سر کاڑا گیا تھا، ایک ایسی عورت کا جس کے 6 ہاتھ تھے اور اس کی سرخ زبان باہر کو نکلی ہوئی تھی، چہرہ انتہائی بدصورت تھا۔ یہ کس کو کاڑا ہے تم نے اس رومال پر؟ سالیہ نے حیران ہو کر کہا۔ یہ کالی دیوی ہے، کالی دیوی، دیکھو اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھو، نندنی نے کہا تو سالیہ اس کی آنکھوں کو غور سے دیکھنا شروع کر دیا۔ دوسرے لمحے سے یوں محسوس ہوا جیسے اس کالی دیوی کی آنکھوں سے سرخ رنگ کی لہریں سے نکلیں اور سالیہ کی آنکھوں میں گھستی چلی گئی۔ سالیہ نے بے اختیار پلکیں جھپکیں اور اس کے ساتھ اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے ذہن پر سیاہ رنگ کا دھواں سا پھیلتا جا رہا ہو۔ اس نے اپنے سر کو جھٹکا، دھواں یکلخت غائب ہو گیا۔ یہ تو انتہائی خطرناک تصویر ہے نندنی، مجھے تو یوں لگا جیسے ان تصویر کی آنکھوں سے لہریں نکل کر میری آنکھوں میں گھس گئی ہوں اور میرے ذہن پر دھواں سا پھیلتا چلا گیا ہو۔ سالیہ نے رومال ایک طرف پھینکتے ہوئے کہا تو نندنی بے اختیار ہنس پڑی۔ کالی دیوی ہے یہ، کالی دیوی، نندنی نے بڑے فخریہ لہجے میں کہا اور رومال واپس ڈبے میں رکھ کر اسے ڈبہ الماری میں رکھ دیا۔
आओ اب چلیں، نندنی نے کہا اور صالحہ اٹھ کر کھڑی ہوگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں اس مکان سے نکل کر دوبارہ اس طرف کو چلنے لگی جہاں سے وہ آئی تھیں۔ تمہارا نام بے حد خوبصورت ہے، نندنی نے کہا تو صالحہ بے اختیار ہنس پڑی۔ تمہیں پسند ہے تو تم رکھ لو، صالحہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا تو نندنی بے اختیار ہنس پڑی۔ اگر ایسا ہے تو نام بدل لیں، نندنی نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں تو اپنا نام نہیں بدل سکتی، تم چاہو تو بدل لو، صالحہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کیا بات ہے کہ تمہیں اپنے منگیتر کا خوف ہے؟ نندنی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے نہیں نندنی، ابھی میری منگنی تو نہیں ہوئی، صالحہ نے جواب دیا تو نندنی اس طرح حیرت سے صالحہ کو دیکھنے لگی جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ کسی لڑکی کی منگنی بھی نہیں ہو سکتی۔